السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم فیضان تجوید سے لیسن نمبر 5 کا پارٹ 5 سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، سمپلی اس پر کلک کر کے آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ تو چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان تجوید سے اصطلاحات ضروریہ سبق نمبر جو 5 ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم 40 اصطلاحات جو ہے یہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج 41 سے سٹارٹ کریں گے، اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم صفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم اصطلاحات ہی پڑھیں گے، زیادہ ڈیٹیل میں ہم صفات کو نہیں پڑھیں گے۔ ڈیٹیل میں یہ آگے مکمل ایک لیسن موجود ہے، وہاں پر ہم پڑھیں گے۔ یہاں کیونکہ ہم صرف اصطلاحات پڑھ رہے ہیں، نام پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ اچھا جی، 41 نمبر پہ ہے ہمارے پاس صفت۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ حرف کی وہ کیفیت یا حالت جو حرف کو ادا کرتے وقت حرف کے ساتھ قائم ہو۔ ٹھیک ہے، حرف کی وہ کیفیت یا حالت جو حرف کو ادا کرتے وقت حرف کے ساتھ قائم ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اچھا، جس طریقے سے مخرج کا سیکھنا ضروری ہے حروف کو ادا کرنے کے لیے، تو اسی طرح حروف کو مکمل ادا کرنے کے لیے، کسی بھی حرف کو مکمل ادا کرنے کے لیے صفات کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ مخرج تو ایسے ہیں، مخرج تو ایک ہی بیان کیا جاتا ہے، لیکن جیسے اب تا دال طا، مخرج ایک ہے لیکن صفات الگ الگ ہیں۔ تو یہ صفات ہی ہوتی ہیں جس وجہ سے حروف جدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مخارج تو سیکھ لیتے ہیں، صفات نہیں سیکھتے، تو پھر بھی آپ حروف کے اندر فرق نہیں کر پائیں گے اور غلطیاں کریں گے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے چھوٹی بڑی غلطی، لحن خفی، لحن جلی، یہ آپ کریں گے۔ تو جتنا مخارج کو سیکھنا ضروری ہے اتنا ہی صفات کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو صفت کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھی ہے کہ حرف کی وہ کیفیت یا حالت جو حرف کو ادا کرتے وقت حرف کے ساتھ قائم ہو۔ اچھا، اسی طرح آگے ہمارے پاس جو صفت ہے، صفت کی جمع صفات ہے۔ ٹھیک ہے، تو صفات کی 2 اقسام ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، صفات لازمہ کیا ہے؟ جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں، جیسے حروف مستعلیہ میں صفت استعلاء۔ صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حرف کو ادا کرتے وقت ہر وقت ضروری ہیں۔ آپ اگر صفات لازمہ نہیں کریں گے، جو صفت پائی جا رہی ہوگی، جو لازمہ ہوگی حرف کے اندر، وہ نہیں کریں گے تو حرف ادا ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ حرف کسی دوسرے حرف سے بدل جائے گا۔ جیسے حروف مستعلیہ میں صفت اصطلاح، حروف مستعلیہ جتنے بھی ہیں 7، ان کو آپ نے پر یعنی موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ اصطلاح کا مطلب حرف کو موٹا پڑھنا، پر پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان کو پر نہیں پڑھتے تو وہ دوسرے حروف سے بدل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ صحیح ادا نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال صفات لازمہ وہ صفات جو حرف کو ادا کرتے وقت حرف کے ساتھ پائی جا رہی ہیں، آپ ان کو اچھے سے پڑھیں گے، آپ ان صفات کو پورا کریں گے تو وہ حرف صحیح ادا ہوگا، ادروائز وہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم ہمارے پاس صفات عارضہ، جو حرف میں کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے را کا کبھی پر اور کبھی باریک ہونا۔ ٹھیک ہے، را کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے۔ آگے پھر اس کے قواعد ہیں، آگے را پر زبر ہو تو پر ہوتا ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتا ہے۔ یہ آگے پھر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال صفات عارضہ جو حرف میں کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، صفات لازمہ یہ ضروری ہیں، یہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، تب حروف صحیح ادا ہوں گے۔ صفات عارضہ جو ہے یہ اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن حرف آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ 44 نمبر پہ ہمارے پاس ہے حروف متحد المخرج متحد الصفات، وہ حروف جن کا مخرج اور صفات ایک ہوں، جیسے مدادہ میں دال۔ حروف متحد المخرج اور متحد الصفات وہ حروف جو مخرج اور صفات کے اعتبار سے ایک ہوں۔
ٹھیک ہے، جیسے مدادا میں دال، اب دال کا مخرج بھی ایک ہے اور صفات بھی ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے نیکسٹ ہمارے پاس ہے حروف مختلف المخرج مختلف الصفات، وہ حروف جو مخارج اور صفات کے اعتبار سے الگ الگ ہوں، مختلف ہوں، حروف مختلف المخرج مختلف الصفات۔ جیسے اگر ہم مثال لیں گے تو ثا اور طا، اب ان کا مخرج بھی الگ الگ ہے اور صفات بھی الگ الگ ہیں۔ اچھا جی آگے ہے ہمارے پاس 46 نمبر پہ حروف متحد المخرج مختلف الصفات، وہ حروف جن کا مخرج تو ایک ہو مگر صفات جدا جدا ہوں، مخرج ایک ہو مگر صفات جدا جدا ہوں، جیسے ثا اور ظا، ان کا مخرج تو ایک ہے مگر صفات جو ہیں ان کے اندر جدا جدا ہیں، صفات کی وجہ سے ہی یہ دونوں آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے مخرج پڑھ لیا صفات نہیں پڑھی تو پھر آپ ان میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس 47 نمبر پہ ترقیق۔ ترقیق کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح تجوید میں ترقیق کسے کہتے ہیں؟ حرف کو باریک پڑھنا، حرف کو باریک پڑھنا، جیسے کانا میں الف، اس کو ہم ترقیق کہتے ہیں۔ تفہیم، حرف کو پر پڑھنا، اس کو ہم تفہیم کہتے ہیں، جیسے قال میں الف۔ آج ہماری 48 اصطلاحات مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ابھی تک طارق قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ اگر آپ قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ طارق قرآن اکیڈمی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔